سامعین و ناظرین، ہم آپ کو سیلولائٹ سے بچنے کے طریقے بتا رہے تھے کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ متوازن غذا کھانے سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. پانی زیادہ سے زیادہ آپ پئیں، تاکہ کم از کم 8 گلاس پانی آپ روزانہ پیا کریں، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اندرونی نظام کی صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے، آپ کی جلد بھی فریش رہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو سارا دن فریش محسوس کرتے ہیں اور سیلولائٹ بننے کے خطرات بھی ٹل جاتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ سانس کی مشقیں. صحیح طریقے سے لیا گیا سانس انسانی صحت کو 4 چاند لگا دیتا ہے. عموماً لوگ آدھا سانس لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بہت جلدی جلدی سانس لیتے ہیں، پورا گہرا سانس. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ باہر نکلنے کے لیے، جب کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت باہر نکل کے جب آپ تھوڑی بہت چہل قدمی 5-10 منٹ کریں تو اس میں گہرے سانس لیں تو پوری آپ کی ہوا جو ہے نا آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچنی چاہیے اور اس کے بعد باہر نکالیں سانس کو. تو وہ ایک بہت اچھی سی ورزش ہوتی ہے. تو پھیپھڑوں کو جب لوگ آدھا سانس لیتے ہیں نا تو پھیپھڑوں کو مکمل طور پر کام کرنے کا موقع نہیں مل پاتا. سیلولائٹ سے متاثرہ افراد کو چاہیے کہ وہ سانس لینے کی مناسب ورزشوں یا جیسے یوگا کے ذریعے پریکٹس کریں. سانس لینے کی جو مشقیں ہوتی ہیں تو آپ یوگا ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس کے لیے، تو آپ جو ہے نا اس کے پریکٹس کریں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد کہ آپ کو سانس کیسے لینا ہے. تو یہ یوگا کی پریکٹس سے آپ یہ سانس کو اپنا اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں جو آکسیجن پہنچے گی وہ سیلولائٹ کو ختم کرنے میں مدد دے گی، کیونکہ پورے آپ کے جب یہ جو سسٹم ہوتا ہے خون کا دوران جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر سارے میں آکسیجن صحیح طریقے سے یہ پہنچا دے تو پھر جو ہے سیلولائٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ورزش پھر ایک چیز ہے، مناسب ورزش سے غیر معمولی موٹاپا دور ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد جسمانی صحت بہتر اور توانا رہتی ہے. اس لیے موٹاپا کم کرنے کے لیے مناسب ورزش کو معمول بنائیں تاکہ سیلولائٹ کو بننے کا موقع ہی نہ ملے. تھوڑا سا موٹاپا ہوگا آپ اور زیادہ سست ہو جائیں گے، آپ اور زیادہ کام سے بچنے لگیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان ہیوی ہوتا ہے تو اس کو ہر کام کرنا مشکل لگتا ہے. لیکن اگر لائٹ ہوتا ہے، وہ دبلا پتلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے بھی اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے. عموماً ہمارے جیسے ملکوں میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دبلے پتلے لوگ زیادہ کام نہیں کر سکتے اور ان کو تھکن ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی صحت صحیح ہے اور آپ فٹ ہیں، سلم اینڈ سمارٹ ہیں تو آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال رکھے، اپنے جسم کو ورزش کا عادی بنائے اور اپنے آپ کو فٹ رکھے تاکہ اس کے اندر یہ بری بیماریاں، موٹاپا، اوبیسٹی، سیلولائٹ وغیرہ کے یہ سارے ذخیرے جمع نہ ہوں اور وہ جسمانی طور پہ صحت مند اور تندرست اور چونچال اور خوش رہے. مساج کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جسمانی مساج کئی طرح کی بیماریوں میں مفید رہتا ہے. سیلولائٹ کو ختم کرنے کے لیے ماہرین نے مساج کی خصوصی طور پر سفارش کی ہے. متاثرہ حصوں کا مساج آپ خود کر سکتے ہیں. اگر ایسے حصوں پر خود نہ کر سکیں تو کسی کی مدد لی جا سکتی ہے. اچھے نتائج کے لیے باقاعدگی شرط ہے. آپ باقاعدگی سے مساج کریں. آج کل تو مساج کی بہت ساری مشینیں بھی آ گئی ہیں. ایک چھوٹی سی مشین خرید کے رکھ لیں. اگر آپ کو فیل ہو کہ جیسے آپ کی ٹانگوں کے اوپر یہ کچھ بننا شروع ہو گیا ہے تو آپ وہ اس مشین کی مدد سے مساج کر سکتے ہیں. ہمارے جیسے گاؤں وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ تو خواتین ہوتی ہیں جو کہ اچھی مساجر ہوتی ہیں، بہت پریکٹس ہوتی ہے ان سے بھی، لیکن ایسے اناڑیوں سے نہ کرا لیں کہ وہ بجائے فائدے کے نقصان ہی ہو جائے آپ کو. تو بہتر ہے کہ جس کا وہ اچھا ہو، ہاتھ اچھا ہو اور لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے دیتے ہو، ان سے آپ مساج کرائیں. تو پرسکون رہنے کی مشقیں ہیں پھر کہ ذہنی تناؤ اور تشویش سے انسان نہ صرف دیگر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ سیلولائٹ کو ختم کرنے میں یہ رکاوٹ بنتی ہے.
پرسکون رہنے کی جو مشقیں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں پرسکون رہنا. آپ لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، مگر یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے ماحول کو خود اچھا بناتا ہے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنی اچھی باتوں سے، ہر ایک کی مدد کرنے سے، ہر ایک سے پیار محبت سے. آپ کو بچے تو پالنے ہیں، آپ چاہے چڑھ کے پالیں، چاہے ان کو مار پٹائی کر کے گھر میں شور ہنگامہ کر کے پالیں، یا ان کو پیار محبت سے پالیں، ان کی باتوں کو درگزر کر کے پالیں. پالنے تو آپ کو ہیں، آپ کو ہسبینڈ کے ساتھ بھی نبھا کرنا ہے اور ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ بھی نبھا کرنا ہے. چیخ پکار کر کے، کھانوں میں نمک تیز اور کم کے فریادیں کر کے، یا چائے گرم نہیں ملی یا ٹھنڈی نہیں ملی تو اس کو فریاد کر کے، یا گھر میں ہنگامہ برپا کر کے گزارا تو کرنا ہے آپ کو، تو اچھی طرح سے کر لیں. اس چیز کو اپنے سے دور کریں کہ ضروری ہے کہ چیخنا ہے، ضروری ہے کہ حاکمیت دکھانی ہے. نہیں، آپ پیار محبت سے ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. آپ دیکھیے گا کہ نہ آپ کے جسم پہ موٹاپا طاری ہوگا، یہ جو ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ سیلولائٹ ہوگی، نہ گھر کا ماحول خراب ہوگا، نہ بچے چڑچڑے اور جھگڑالو ہوں گے. کر کے دیکھیے، تھوڑا سا حسن اخلاق اختیار کریے، ایک دوسرے سے پیار محبت کریے، بچوں سے پیار محبت کریے، بچوں کو کسی کام میں لگائیے. لڑکیوں کو مائیں اپنے ساتھ کام میں لگائیں، لڑکوں کو باپ اپنے ساتھ کام میں لگائیں. اور اس کے بعد جو ٹائم بچے آپ کے پاس تو چھوٹے چھوٹے اچھے قصے کہانیاں کر کے، اچھی چھوٹی چھوٹی گیمز کھیل کے ان کے ساتھ، ان کو اچھے بڑے لوگوں کے واقعات سنا کے، ان کو مذہب کی طرف راغب کر کے، آپ دیکھیے آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ سے دور ہو جائیں گی. جو اسٹریس ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ، آپ کو پرسکون اور بہتر زندگی ملے گی. اور یہ تمام جو ہے نا اوبیسٹی اور ٹینشن اور لڑائی جھگڑے اور یہ سب ختم کریں. سیلولائٹ کا خاتمہ خود ہی ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. خوش رہیے اور اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھیے.